کا اظہار کرتے ہیں، پہاڑ سے بھی، مکہ شہر سے بھی. اسی طرح جو مکہ شہر ہے اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو عظمت ہے اور اس کی جو شان و شوکت ہے، اس کے تعلق سے زبردست حدیث ایک اور آئی ہے. صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1834 اور حدیث نمبر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1353. آج کے لیے حوالے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ زیادہ محنت نہیں لگتی ہے. پہلے سے حدیث کی کتابوں کے حوالے نام دے دیتا تھا. اب الحمدللہ دنیا بھر میں ویڈیو دیکھے جاتے ہیں. بعض لوگوں کو صرف حدیث کا نمبر بھی دے دیں. تو آج کل بہت سارے سافٹ ویئرس نکلے ہیں کمپیوٹر کے، حدیث کے سافٹ ویئرس، قرآن کے سافٹ ویئرس. اگر نمبر بول دیا جائے، نمبر اگر ڈال دیتے ہیں تو وہ حدیث نمبر سامنے آ جاتی ہے. زیادہ حوالہ کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1834 بولتے ہیں تو صحیح بخاری حدیث نمبر 1834 ڈال دیتے ہیں تو حدیث نمبر سامنے آ جاتی ہے. تو اس لیے آج کل حوالے دے رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں اور حوالے کے متلاشی ہوتے ہیں. صرف صحیح بخاری بول دیتے ہیں. بھلی میں پہلے جس چیز کو اصل ویلیو دیا کرتا تھا وہ تھا عربی متن، اور عربی متن ہی اصل ہوتا ہے. میں عربی متن پڑھ کے لفظ ب لفظ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتا ہوں، چاہے قرآن کی آیت ہو چاہے حدیث ہو، اور پھر حدیث کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں، حدیث کتاب کا نام کا. اتنا کافی ہے. مگر چونکہ ٹیکنالوجی زیادہ بڑھ گئی ہے اور الحمدللہ کی توفیق سے نوجوان بہت زیادہ دین سے جڑ رہے ہیں اور تحقیق کا جذبہ بھی کافی بڑھ گیا ہے، تو انہیں اگر حدیث نمبر دے دیتے ہیں، قرآن کی آیت کا سورہ نمبر اور آیت نمبر دے دیتے ہیں تو آسانی سے ڈھونڈ کر نکال لیتے ہیں. کسی دور پر کسی کیا کہتے ہیں اونچے پہنچے ہوئے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور انہی کے ہاتھ تک قرآن حدیث پہنچ جاتا ہے. اس لیے آج کل حدیث نمبر کے حوالے بھی دے رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے زیادہ مجھے بھی دقت نہیں ہوتی ہے اس میں. بہرحال تو یہ جو حدیث میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں جو خانہ کعبہ کی حرمت کے تعلق سے ہے، عظمت کے تعلق سے ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1834 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1353 1353. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم افتتح مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس دن مکہ فتح ہوا، لا ہجرہ، مکہ جب فتح ہوا تو آپ نے کہا اب کوئی ہجرت نہیں. ہجرت کی بہت فضیلت تھی، ہجرت کی بڑی اہمیت تھی مکہ فتح ہونے سے پہلے تک. ہجرت اگر کرتے اپنا گھر بار بیوی بچے جو مال دولت چھوڑ سکتے چھوڑتے اور اللہ کی راہ میں نکلتے تو بہت زیادہ فضیلت تھی. اس لیے صحابہ میں اگر درجے ہیں تو اس اعتبار سے درجے ہیں کہ کون صحابی جنہوں نے ہجرت کیا، کون صحابی جنہوں نے ہجرت نہیں کیا، کون صحابی جو بدر میں شامل ہوئے تو بدری صحابی کہلائے، وہ جو شامل نہیں ہوئے ان پر ان کی فضیلت ہے. صحابہ میں اگر فضیلت ہے تو اس اعتبار سے فضیلت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ہجرہ، اب کوئی ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیت، مگر جہاد باقی ہے، قیامت تک جہاد باقی ہے اور نیت باقی ہے. نیت اچھی نیت. یعنی دیکھیے یہاں پر میں نہیں چاہ رہا کہ ایک ایک نقطہ آپ کے آگے کھول کر رکھوں کیونکہ اور زیادہ تفصیل لگتی ہے، اس کو وقت زیادہ لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تعلق سے کہا کہ ہجرت نہیں ہے، اس کے بعد کہا کہ جہاد باقی اور نیت باقی ہے. گویا کہ دو چیزوں سے تو سب سے پہلے نیت جڑ گئی. وہ ہے ہجرت کی نیت رکھو اگر مشکلات آ جائیں، مگر وہ ہجرت کا ثواب تو نہیں ملے گا مگر ضرورت پڑنے پر کر سکتے ہیں آپ، یا صرف نیت رکھنے پر آپ کو ہجرت کا ثواب. اگر کسی علاقے میں رہنے سے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، دشوار ہو، آپ نیت کریں ہجرت کی، انشاءاللہ آپ کو ہجرت کا ثواب ملے گا، بھلے آپ کو ہجرت کرنا پڑے یا نہ کرنا پڑے. اسی طرح جہاد ہے، اگر آپ کسی علاقے میں کیا کہتے ہیں ایسے علاقے میں ہے جہاں مجبور ہے جہاد نہیں کر پا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور آپ پر اسلامی اعتبار سے تنگیاں بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں، آپ کم سے کم اس کی ابتدا نیت سے کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا. نیت کے بعد جہاد تو ہے ہی، جہاد موقوف نہیں ہوا ہے، قیامت تک جہاد باقی ہے، مسلمانوں پر جہاد عائد ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ فرض عین ہو جائے، کبھی یہ فرض کفایہ ہو جائے. یہ وقت حالات
اور علاقے کے تحت یہ حکم بدلتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنہ والجماع کے پورے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاد علاقے کے حساب سے اور وقت کے حساب سے کبھی فرض عین ہو جاتا ہے، کبھی فرض کفایہ، کوئی ایک بھی کر لے باقی نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فرض کیا۔ فرض عین مطلب ہر ایک پر جو جہاد کر سکتا ہے اس پر کرنا لازم ہے، یہ فرض عین، تو یہ اس کا حکم بدلتا ہے۔ بہرحال آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، لہذا جب بھی تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے فوراً اس کے لیے دوڑ پڑو۔ فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ شہر حرمت والا ہے اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی۔ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ قیامت تک حرمت والا رہے گا، تعظیم والا رہے گا۔ حرمت ہم اردو میں حرمت استعمال کرتے ہیں نا، عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اصل میں یہ لفظ بنا حرام سے، مطلب یہاں پر کسی قسم کی نازیبہ ایکٹیویٹی کرنے کو حرام قرار دیا گیا، نازیبہ عمل، ناپسندیدہ عمل، غلط کام، جنگ جہاد کرنے کا کو حرام کیا گیا، اس لیے اس کو حرمت کہتے ہیں۔ اب حرمت کا اردو میں ترجمہ ہم لوگ عزت سے بھی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ قیامت تک حرمت والا ہے، حرام کیا گیا، اس کے اندر کوئی بھی کام غلط نہیں کر سکتے، عزت والا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ سے پہلے کسی کو بھی اس مکہ میں، مسجد حرام میں قتل کرنے کا، قتال کرنے کا، جہاد کرنے کی اجازت نہیں ملی، حلت نہیں ملی، کسی کے لیے حلال تھا ہی نہیں میرے سے پہلے کہ اس علاقے میں لڑے، جہاد کرے، جھگڑا کرے، جنگ کرے۔ وَلَمْ يَحِلَّ لِي، اور نہیں میرے لیے حلال تھا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَہار، سوائے دن کے کچھ حصے کے، جو مکہ جب فتح ہوا کچھ گھنٹے کے لیے کچھ تھوڑی سی ہلچل ہوئی، کچھ لوگوں کو پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ کہا خانہ کعبہ کے اندر بھی اگر کوئی چھپا ہوا ہو تب بھی اس کو پکڑ کر لاؤ، ایک وقت کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جنگ کریں، جس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب اس کے بعد میرے لیے بھی حلال نہیں ہے، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، قیامت تک کے لیے پھر سے اس کی حرمت باقی رہی۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب قیامت تک اللہ کی حرمت سے یہ حرام ہو گیا۔ لا يعضد شوک، کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ شہر دیکھیے کیا عظمت والا ہے، یہاں پر اس کا کوئی کانٹا بھی نہ توڑا جائے، کانٹے کو کاٹا تک نہ جائے، حالانکہ نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، اس کو بھی نہ اکھیڑا جائے۔ ولا ينفر الصید، اگر شکاری ہے، شکار آئے وہاں پہ اس کو ہکالا تک نہ جائے، بھگایا تک نہ جائے، آئے گا جو کھانا ہے کھائے گا، جانا ہو تو جائے گا، نہیں جانا تو بیٹھ جائے گا، چھیڑنا بھی نہیں، اتنی زیادہ حرمت ہے اس جگہ کی۔ ولا یلتقط لقطته الا من عرفها، یہاں تک کہ کوئی چیز گری پڑی ہو اس کو اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی چیز اگر گری ہو اس کے اٹھانے کی اجازت تک نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جس نے اس کو پہچانا ہو، ہاں یہ تو فلاں کا ہے، دے دینا چاہیے، اس آدمی کے علاوہ کسی کو بھی اس کے اٹھانے کی تک اجازت نہیں ہے۔ جبکہ یہ کیا، یہ مکہ شہر کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ جو مسائل ہیں مکہ شہر کے علاوہ، اگر کوئی چیز گری ہوئی ہو تو اٹھائے اور جو شخص اس تک پہنچائے، کم سے کم 3 دن تک لگاتار اعلان کرے جہاں وہ گھومی ہے کہ چیز کس کی ہے، اگر کوئی نہ آئے تو وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے، اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ مکہ شہر کے تعلق سے کیا ہے، اٹھانا بھی نہیں، وہ ضائع ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ وہیں پڑی رہے گی، اگر اس کو پہچان لے تو اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا يُخْتَلَ خَلَالَهَا، یہاں تک کہ یہاں کی گھاس تک نہ اکھاڑی جائے، گھاس کو، اب لوگ بیٹھتے گارڈن میں بیٹھے بیٹھے نوچتے رہتے ہیں، گھاس پھوس توڑتے رہتے، آپ سمجھتے ہیں یہاں کی گھاس تک نہ اکھاڑی جائے، چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں انہیں بھی نہ اکھاڑا جائے۔
قال العباس، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ رسول، الا الاذخر، اللہ رسول آپ اس طرح کہیے اذخر کے علاوہ، فَإِنَّهُ لَقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، اللہ رسول کیونکہ اذخر ایک قسم کا پودا ہے، وہ یا کیا کہتے ہیں گھاس ٹائپ کا ہے، وہ جو ہے ہمارے کاریگری کے لیے کام آتا ہے اور ہمارے گھروں کے لیے بھی کام آتا ہے. اور صحیح بخاری کے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ رسول ہماری قبروں کے لیے کام آتا ہے، قبر میں ہم رکھتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اگتا ہے، وہ اتنا زیادہ اس کی پلنٹی آف ہے، مطلب بہت زیادہ اگتا ہے، تو اس کو اکھاڑنا مجبوری بھی ہے اور کام میں بھی آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ رسول آپ اذخر کے علاوہ آپ بولیے تاکہ ہم اس حکم پر عمل کر سکے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، الا الاذخر، یعنی اذخر گھاس کے علاوہ دوسری کوئی بھی گھاس اکھاڑی بھی نہ جائے. اس حدیث سے جو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، اس سے مکہ کی حرمت ہمیں معلوم ہی. اس لیے ایک اور آخری حدیث آپ کہہ کے رکھتا ہوں جو صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1356 میں جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے وسلم سے سنا، یقول، وہ کہتے تھے لا یحل لأحدکم ان یحمل بمکۃ السلاح. آپ وسلم کہتے ہیں تم میں سے کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ مکہ میں تلوار نکالے، ہتھیار نکالے، یہ حلال نہیں ہے. نکالنا تک حلال نہیں ہے، لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، لڑنا جھگڑا کرنا بہت دور کی بات ہے. تو یہ حدیث خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے جو حج اور عمرے کے لیے ایسے مقام پر جاتے ہیں اور اپنی شیطانیت چھوڑتے نہیں ہیں، اپنی بدماشیاں وہاں پر نہیں چھوڑتے ہیں، کسی کو چھیڑتے ہیں، کسی کو ڈانٹتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر گالی گلوچ کرتے ہیں، اور نہ یہاں تک کہ اللہ معاف کرے چوریاں تک کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی ان احادیث پر غور کرنا چاہیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.